یہ جو آج کل مختلف قوموں پہ لطیفے بنائے جاتے ہیں نا، قوموں کو نام لے لے کے اس قوم کو بیوقوف ثابت کیا جاتا ہے یا غیرت لیس ثابت کیا جاتا ہے، اس قسم کی چیزیں یہ اس آیت میں داخل ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے وہ قوم تم سے بہتر ہو، تو لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء، اور عورتیں بھی عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑا رہی ہیں وہ تم سے بہتر ہو۔ اب دیکھو جب اللہ نے قوم کا ذکر کر دیا کہ کوئی کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے تو اس میں خواتین خود بخود آ گئی نا، لیکن اللہ نے خواتین کا ذکر الگ سے بھی کیا، اس لیے الگ سے کیا کہ یہ بیماری مردوں کی نسبت خواتین میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ کسی پر آنکھ سے اشارے کرنا، مذاق اڑانا کسی کا، کوئی چھوٹے قد کی ہے تو اس کا چھوٹے قد کا مذاق اڑانا، کسی کی شکل اچھی نہیں ہے تو اس کا مذاق اڑانا، کسی میں کوئی عیب ہے اس کا مذاق اڑانا۔ عیب نکالنے کا جو عنصر ہے یہ مردوں کی نسبت خواتین میں تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، مردوں میں اور بھی برائیاں زیادہ ہوتی ہیں لیکن یہ والی برائی خواتین میں زیادہ ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شدید وعید بیان کی ہے کہ پڑوسی کے ہدیے میں کوئی عیب نکالا جائے۔ بعض دفعہ کسی نے کوئی کھانا بنایا، اس نے کہا چلو آج ہم نے پائے پکائے ہیں تو پڑوس میں بھی بھیج دیتے ہیں۔ اب جب آپ کے پاس آئے تو آپ نے کہا اصل میں صحیح پکے نہیں تھے نا، اس لیے ایک پلیٹ ہمارے یہاں بھی بھیج دی ہیں، پکے نہیں تھے نا صحیح، یہ کیا بھیجا ہے، ان کو تو پائے پکانے بھی نہیں آتے۔ اور بھائی اس نے فری پھوکٹ میں آپ کے پاس ایک چیز بھیج دی ہے، آپ شکر ادا کرو۔ ہاں کوئی اگر اس میں کھانے میں تو ویسے بھی عیب نہیں نکالنا چاہیے، سنت کے خلاف ہے، لیکن اگر کوئی مشورہ ہے تو ان کو کسی وقت دے دیا جائے کہ بھائی تھوڑا سا یوں کر لیں گے تو اور اچھے بن جائیں گے۔ تو یہ جو تنزیہ لب و لہجہ ہے، عیب نکالنے والا لب و لہجہ ہے، یہ اللہ کو ذرا بھی پسند نہیں ہے، اس کو فخر کرنا چاہیے ماشاءاللہ اللہ آپ کو۔ اور یاد رکھو جب کوئی ہدیہ دینا تو تکبر سے نہیں لینا چاہیے، چھوٹا سا بھی ہدیہ ہو، بڑی نوازش، ماشاءاللہ اللہ آپ کو بہت بہت جزائے، بڑا دل خوش ہوا۔ یہ تکبر ہے کہ کسی نے کوئی چھوٹا سا گفٹ دیا، اب آپ کہہ رہے یہ دیکھو یہ کیا نکلا ہے اندر سے، اتنا بڑا ڈبہ تھا، میں سمجھ رہا پتہ نہیں کیا کیا نکلا ہوا ہوگا، جب یوں کر کے کھولا ہے تو اندر سے یہ نکلا ہے اس میں سے۔ لوگ یہ بھی عید کے موقع پہ گفٹ دیتے ہیں نا ایک دوسرے کو، تو بعض دفعہ وہ ڈبہ بہت بڑا ہوتا ہے، اگلا سمجھ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں اس میں کوئی کیا بھرا ہوا ہوگا، کھولو تو ایک بالو شاہی رکھی ہوئی ہوگی درمیان میں بیچ میں۔ تو مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ کسی نے بھی کوئی بھی چیز ہدیہ دیا محبت سے، میں اپنے شیخ کو حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو 5 روپے ہدیہ دیتا تھا ہر مہینے، اور وہ کروڑ پتی تھے، بہت پیسہ تھا ان کے پاس، ان کے پاس تھا نا، ہمارے پاس تھوڑی تھا، تو ہم تو اپنے حساب سے دیں گے۔ تو وہ بڑے آرام سے لیتے تھے اور جیب میں ہمارے سامنے ڈال لیا کرتے تھے، ایسے لیے اور یہاں جیب میں، اور کچھ رقم صدقے کی دیتا تھا کہ یہ صدقہ کہیں بھی کرنا۔ اس کا نام تھا الوظیفۃ لتوسیع الرزق، یعنی 2 لفافے دیتا تھا ہر مہینے، ایک پر لکھتا تھا یہ رزق میں برکت کا وظیفہ، اس پہ ہدیہ نہیں لکھا ہوتا تھا، نہیں آ رہی بات، رزق میں وسعت کا ذریعہ، رزق میں برکت کا ذریعہ، یعنی صدقہ ہے نا، صدقے سے کیا ہوتا ہے، مال میں برکت ہوتی ہے، تو یہ میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ میرے مال میں کیا ہو، برکت۔ ہدیے پر نہیں لکھا ہوگا کہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ میرے مال میں برکت، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیخ کو گفٹ دینے کے لیے بھی مقصد کیا ہے، اپنے پیسے بڑھ جائیں، تو وہ تو بس محبت کا اظہار ہے، اس کا اور کوئی مقصد نہیں۔ یہ جو ہے یہ اس لیے ہے کہ جتنا غربا کو کھلائیں گے اللہ مال میں برکت دے گا۔ تو اس سے یہ ذہن سازی بناتے تھے حضرت کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تمہاری جیب سے کچھ نکل رہا ہے، اصل میں انویسٹ کر رہے ہو، اس کا ریٹرن ملے گا تمہیں، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو ہدیہ میں عیب نکالنا یا کسی قوم میں کوئی عیب ہو اس کا عیب تلاش کرنا، یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء، عورتیں بھی عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے لا تظہر الشماتۃ لاخیک، کسی میں کوئی عیب ہونا تو اس کے عیب کو دیکھ کے خوش مت ہو، خوش مت ہو۔ مذاق اڑاتے ہیں نا، جیسے بھپتیاں کستے ہیں کہ دیکھو یہ کیا ہے، اس کو تو دیکھنا نہیں آتا، یہ تو ہکلاتا ہے، یہ تو نظر نہیں آتا اس کو، یا یہ موٹا ہے بہت زیادہ،
بعض لوگ فطرتاً موٹے ہوتے ہیں, وہ بیچارے ڈائٹنگ کرتے ہیں پھر بھی وزن بہت زیادہ ہے. اب لوگ جہاں بیٹھتے ہیں لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں, وہ بیچارہ ذہنی مریض بن جاتا ہے ذہنی. اور ایسے میں نے لوگ دیکھے ہیں, وہ ذہنی مریض بن جائے گا. کوئی بہت دبلا ہے تو ہر وقت اس کو دبلا وہ کہہ کے نا وہ کیا بن جاتا ہے, ذہنی مریض بن جاتا ہے. یہ بہت کڑوے جملے ہیں, ان کو زبان سے نکالنے سے پہلے 10 دفعہ سوچنا چاہیے. آپ اگر کسی کو کہہ رہے ہو نا ایسے مذاق, آپ سمجھتے ہو صرف میں اکیلا ہوں, دن بھر 10 لوگوں سے وہ یہی چیز سنتے سنتے ذہنی مریض بن جاتا ہے, پاگل ہو جاتا ہے. میں نے پاگل ہوتے ہوئے اپنی زندگی میں دیکھا ہے لوگوں کو, پاگل ہو گئے, وہ بالکل دماغی توازن خراب ہو گیا. تو بہت ہاں آپ کی بہت زیادہ بے تکلفی ہے کسی سے, آپ کو پتا ہے یہ میرے مذاق سے پریشان نہیں ہوگا بلکہ خوش ہوگا, تو ایسی بے تکلفی اگر کسی سے ہے تو ایک الگ بات ہے. دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ساتھ رہتے تھے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے ملنے کے لیے, تو ہم حضرت فاطمہ سے پوچھا علی کہاں ہیں, کہا کہ یا رسول اللہ ہم دونوں میں کچھ ناراضی ہوئی ہے, تو وہ گھر سے بولو نا بھائی چلے گئے. تو ہم ہوتے ہم کہتے ہیں ہمارے ہاں کا سسر جو مارکیٹ میں چل رہے ہیں وہ کس قسم کے چل رہے ہیں. بیٹی سب سے پہلے تو چھوٹی سی بات کو کیا کرے گی, 10 گنا بڑھا کے بتائے گی. ہر گھر میں چھوٹی موٹی ناراضی ہوتی ہے, چلتا ہے. یہ نہیں کہ فوراً ابا کو فون کر دو. لڑکیاں کیا کرتی ہیں, شادی کے بعد شوہر نے ذرا سی کوئی اوپر نیچے بات ہوئی فوراً ابا کو فون ملایا, اور ابا وہاں تپے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا, بندوق لے کے, رخصتی کر کے وہ انتظار کرو ادھر فون آیا میں ٹھا کر کے گولی ماروں. یعنی کچھ ایسا ہی کچھ بن رہا ہوتا ہے. تو ادھر فوراً ذرا سا پھٹا ہوا, اس نے اٹھا کے کوئی پلیٹیں ولیٹیں توڑ دی, کوئی بیلن ویلن اٹھا کے اس نے مار دیا. تو باو ایک دم پھڈا شروع, بھائی ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے, یہ ذرا سمجھ لیں آپ کی, ابھی دولہا میاں جو آئے بیٹھے ہوئے تھے نا, تو فوراً بیگم نے کیا کیا, فون ملایا اور ایسے رو رو کے دکھڑے سنائے. ادھر ساس بھی فارم میں اور سسر, ان کو اپنا زمانہ یاد آ گیا ہے بھائی. اور پھر وہ داماد کو فون کر کے سناتے ہیں, وہی تو بھی ہم آ رہے ہیں تمہاری ایسی کی تیسی. یہ کہتے ہیں آؤ آ کے دیکھو ذرا, آ جاؤ, ہم نے بھی آستینیں چڑھائی ہوئی ہیں. ذرا سی بات ہوتی ہے اور جاہلوں کی طرح, ارے بھائی ہوتا ہے یار, سب چلتا ہے سب گھروں میں, انسان ہے تو لڑیں گے نا آپس میں. آپ لوگ کا نہیں مائی سے پٹا ہو جاتا ہے یہاں پہ. انہوں نے ڈانٹ لگائی, زیادہ لگا دیا, آپ کو غصہ آ گیا تھوڑا سا, آپ نے کہا یار نہیں بھائی ذرا ہاتھ ہلکا رکھو. اب یہ تھوڑی کہ اعتکاف چھوڑ کے بھاگ جاؤ, یا نیم بھائی کو اٹھا کے مزے سے باہر کر دو. چلتا ہے بھائی, جب اجتماعیت ہوتی ہے تو اونچ نیچ ہوتی ہے. اتنا نازک مزاج بننا, بالکل چھوئی موئی بن کے رہنا, ایسا آدمی دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. سب سیٹ ہے, سب چلتا ہے, سب چلتا ہے. کو بہت زیادہ جب تک خطرناک حد تک معاملہ نہ پہنچے نا, چلانا چاہیے, اور لڑائی کو بڑھانا نہیں چاہیے. ہو گئی چلو بھائی, تم نے بھی سنا دی, تم نے بھی سنا دی, مٹی پاؤ. یوسف اعرض عن ھذا, وہ عزیز مصر نے کہا تھا نا, یوسف بس کیا کر, جو ہوا سو ہوا. وہ تو خیر کسی اور وجہ سے کہا تھا اس نے. تو فوراً ایک لڑائی اور طوفان کھڑا ہو جاتا ہے. کیا کہہ رہا تھا میں, ہاں, تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا بھئی آپس میں تھوڑی سی کیا ہوئی ہے, ناراضی ہوئی ہے, اور حضرت علی گھر سے چلے گئے. تو نبی نے یہ نہیں کہا میری بیٹی سے کون ہوتا ہے یہ ناراض ہونے والے, میں نے اپنی بیٹی دے کے اتنی عزت دی, پیغمبر کی بیٹی سے نکاح کیا اور یہ ہو رہا ہے گھر میں, کچھ بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو تلاش کیا, پتا چلا جی مسجد نبوی میں مٹی میں سو رہے تھے. تو آپ نے جا کے محبت سے فرمایا یا ابا تراب, اے مٹی والے. کیا فرمایا, یا ابا, مٹی والے. تو بظاہر تو یہ لفظ توہین کا ہے, بظاہر مٹی, بھائی کسی کو مٹی والا کہنا عرب اس کو برا سمجھتے تھے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت میں کہا تو حضرت علی اپنی کنیت ابو تراب پر فخر کرتے تھے. ہمیشہ کیا چاہتے تھے, مجھے کیا کہا جائے, ابو تراب, مٹی والا. تو کسی سے تعلق ہو, وہاں بھی دیکھیں نبی نے محبت کا اظہار کیا. یہ نہیں کہ جا کے جیسے آج کل ہوتا ہے, داماد کا گریبان پکڑے کھڑا کیا, اس کو بتا دے کیا مسئلہ کیا ہے, مسئلہ کیا ہے. تو بھائی بس چھوڑو, جو بھی مسئلہ ہے ہوگا, آپس کا گھریلو مسئلہ ہے, چلتا ہے یار. اپنا یاد کرو, خود بھی تو بڑے بڑے مسئلے تم نے کھڑے کیے تھے.